الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کا نظام نہایت ہی خوبصورتی سے بنایا ہے۔ ہر انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کی طرف سے اس کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، اس کے باپ کی طرف سے اس کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کے تعلق سے انسان کو بڑی تاکید آئی ہوئی ہے کہ بندہ اپنے ان رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھے، بلکہ اگر اس تعلق سے وہ کوتاہی کرتا ہے تو اس کے اوپر سخت وعید بھی ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع۔ سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سے بخاری مسلم کی دوسری حدیث آتی ہے کہ اقطع من قطع، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رشتے سے کہ جو ہے رشتہ جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث آتی ہوئی ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام رشتہ داری کو بنا کر کے رکھنا، رشتے کو بنا کر کے رکھنا، اس تعلق سے بڑی تاکید کی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات پیش آ گئی آپس میں، اور انسان ہونے کے ناطے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، پھر لوگ اس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، زندگی بھر کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اپنے رشتوں کو کاٹ لیتے ہیں، اور دعا سلام، آنا جانا، دعوتیں، سب کچھ بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ نہایت ہی غلط چیز ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے، اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ وعید دیکھیں کتنی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو رشتے کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، بلکہ وہ حدیث جو بھی پڑھی گئی کہ لا يدخل الجنت قاطع، حدیث کو یاد رکھ لیں، چھوٹی سی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو قطع کرنے والا، کاٹنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اتنی سختی سے یہ وعید سنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص رشتے کو جوڑتا ہے اس کے لیے دیکھیں خوشخبری دیکھیں، سے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کی رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کو وسیع روزی دی جائے، اور اس کی روزی میں وسعت کر دی جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی عمر دراز کر دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کو بنا کر کے رکھے، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے۔ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، بلکہ سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی دوسری صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے رشتہ داروں کو جانو، اپنے رشتہ داریوں کا علم رکھو، ان سب چیزوں کو سیکھو، سمجھو کہ کون تمہارے رشتہ دار ہیں، تاکہ تم اپنے رشتوں کو نبھا سکو، تاکہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ سکو۔ اس لیے کہ فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، اس لیے کہ صلہ رحمی سے، رشتہ داری کو بنا کر کے رکھنے سے کیا ہوتی ہے؟ یہ چیز اس بات کا سبب ہوتی ہے کہ گھر والوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ مسرات فی المال، اس سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ ومنسأۃ فی الاثر، اور اس سے عمر میں درازی ملتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں، نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث آتی ہے، عمر بن عبس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس اول النبوہ، شروع مکہ میں جب نبی علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، شروع کی بات ہے دیکھیں، تو اسی وقت عمر بن عبس رضی اللہ عنہ یہ صحابی مکہ آئے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کیا، اللہ کہ آپ پوچھا ما انت، آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ عمر بن عبس نے کہا کہ وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارسلنی اللہ تعالی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے عمر بن عبس نے کہا فقلت بأی شیء ارسلک، کیا چیز دے کر کے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کا جواب دیکھیں آپ، ابھی شروع کی بات ہے، مگر اسلام کی شروعات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام اپنے اس جواب کی شروعات کس چیز سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ارسلنی بصلۃ الرحم، پہلی چیز آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھا جائے، وکسر الاوثان، اور بتوں کو توڑ دیا جائے، وان یوحد اللہ، اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، ولا یشرک بہ شیء، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دیکھیں یہ مین پوائنٹ جو اسلام کا سب سے بڑا کیا ہے؟ توحید اور شرک سے دوری۔ اس کو بھی نبی علیہ السلام اس سے پہلے کیا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے بصلۃ الرحم، اس چیز کے ساتھ کہ رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھا جائے۔ دیکھیں اتنی اس کی کس قدر اہمیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جوڑ کر کے رکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں توحید اور شرک کے ساتھ ملا کر کے بتا رہے ہیں، بلکہ پہلے اس کو بتا رہے ہیں پھر اس کو بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، ایک صاحب آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں کیا عمل بتایا؟ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، ایسا کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو،
لا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، وتصلوا الرحم، اور رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھو، رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھو۔ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام ایک شخص کو جنتی عمل بتا رہے ہیں، تو جنتی عمل میں آپ نے کیا بتایا کہ دیکھو اللہ کی بات کرنا، شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور کیا کرنا، رشتوں کا خیال رکھنا، رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھنا۔ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جس کو ہم اور آپ بہت سارے لوگ اپنے، ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے اس میں سے بگاڑ کے ایک بہت بڑی چیز یہ بھی پیدا ہو گئی ہے، بہت بڑا بگاڑ اس سے تعلق سے آیا ہوا ہے کہ لوگ رشتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے بس اس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اور دیکھیں اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے جب اپنے باغ کا، زبردست باغ بیروحا والا، جب انہوں نے اس کو صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے مشورے کے لیے، اللہ کے رسول میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں میں اس کو کیسے صدقہ کروں، کیا کروں اس کا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یجعلھا فی اقاربہ، آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس باغ کا صدقہ ایسے کرو کہ اس کو آپ اپنے رشتہ داروں کے اوپر وقف کر دو، رشتہ داروں کو دے دو۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے نبی علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ رشتہ داروں کو دینے کے لیے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے اپنی ایک باندھی، ان کی وہ لونڈی تھی، اس کو آزاد کر دیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی جب باری ان کے پاس تھی تو نبی علیہ السلام سے بتانے لگیں کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے اپنی لونڈی، اپنی باندھی کو آزاد کر دیا ہے، یعنی خوشی کا اظہار کرتے کہ میں نے ایک نیک عمل کر دیا، نبی علیہ السلام کو بھی بتا دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اما لو انک اعطیتها اخوالک لکان اعظم اجرا، اگر تم نے اس جو باندھی کو جو تم نے آزاد کر دیا ہے، اگر تم نے اپنے ماموں لوگوں کو دے دیا ہوتا، اس کو دے دیا ہوتا، اپنے ماموں لوگوں کو دے دیا ہوتا، تو یہ تمہارے لیے اجر میں اور بڑا ہو جاتا۔ دیکھ رہے ہیں کیونکہ تم نے اپنے رشتے کا خیال رکھا۔ صدقہ ہوتا ہے ایک صدقہ، لیکن جب وہی صدقہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر ہوتا ہے تو ڈبل ہو جاتا ہے، صدقے کے ساتھ ساتھ تم نے رشتہ داری کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لوگ بس کچھ بھی ہو گیا بس مسئلہ اس کو بنا لیا کہ ہم کسی سے چھوٹے تھوڑی ہیں، لوگ اپنے آپ کو بڑے ہی بننے میں، کوئی کسی کے اپنے آپ سے بڑے بننے سے تھوڑی بڑا بنتا ہے، جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ اس کو عزت ملتی ہے۔ اور عزت اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے؟ اللہ کے شریعت کو پکڑیں گے عزت ملے گی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلھا، رشتہ داری کو نبھانے والا وہ نہیں ہے کہ جو بدلے میں رشتہ داری نبھا لیا، اس نے دعوت لے لیا آپ نے بھی دعوت لے لیا، اس نے کچھ ہدیہ کیا آپ نے بھی ہدیہ کر دیا، یہ اصلی رشتہ داری نہیں نبھانا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے ایسا، لیکن اصل کہاں، مین پوائنٹ کہاں سے جہاں بگڑنے کا خیال ہوتا ہے اس وقت بھی جو شخص بنا لیتا ہے وہ اصلی شخص ہے۔ اب لکھ رہا ہوں ولیکن الواصل، اصلی واصل وہ ہے، اصلی رشتہ داری نبھانے والا وہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلھا، کہ سامنے والا اس سے رشتے کاٹنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ بگاڑ رہا ہے، معاملہ بنانا نہیں چاہتا ہے، بگاڑنے کی کوشش میں ہے، کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، نہیں بلا رہا ہے، دعوت نہیں دیا، کچھ اور کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ شخص اس کے ساتھ ہے، اب رشتے کو بنانے پر لگا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی رشتے کو بنا رہا ہے اور کاٹنے والے کے ساتھ کاٹ نہیں رہا۔ ہم لوگ اسی میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیا کاٹا تو میں کیوں، میں اس سے چھوٹا ہوں کیا، اس نے دیا میں بھی نہیں دعوت دوں گا۔ تو یہ اپنے آپ کو بڑے بننے میں رشتے بگڑ جاتے ہیں، اور یہی سمجھنے آدمی بہت سارے بدگمانیاں دل میں پال لیتا ہے کہ وہ مجھے حقیر سمجھتا ہے، مجھے ذلیل سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں اس سے چھوٹا ہوں کیا۔ اسی میں لوگ بہت ساری چیزیں، آدمی خود شیطان اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے، وہ خود پلان بنا کر کے چیزیں دماغ میں بٹھا لیتا ہے، سوچتا ہے کہ خلاص میں اس سے چھوٹا نہیں ہوں۔ یہ چھوٹے بڑے کے چکر میں سب معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں وہ سب نہیں سوچا ہو سامنے والا رشتہ دار، کچھ اور بات ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب بدگمانی بندہ پال لیتا ہے، اپنے دماغ میں بیٹھا لیتا ہے کہ نہیں وہ مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ ایسا حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، اگر ہو بھی ہے تو جا کر کے آپ اس سے مفاہمت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کچھ بات بن گئی ہے، بننا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، انسانی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو زندگی بھر کے لیے اس کو لے کر کے مت بیٹھ جائیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو، کیا دکھائیں گے؟
اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو تم کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا رشتے سے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر کے رکھا ہے، وعدہ کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رشتہ جو تم کو کاٹے گا میں تم کو اس کو کاٹ دوں گا۔ اب وہاں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ اور دیکھیں اس کے برعکس فضیلتیں کتنی ہیں۔ اگر رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال میں برکت ہو جائے گی، اس کے اس کے اس کی عمر میں برکت ہو جائے گی، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ہم کو برکتیں نہیں چاہیے، لیکن بس لوگ شیطانی وسوسے میں دل میں بہت سارے گمان غلط فہمی پال لیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ سے عطا فرمائے اور اس طرح کی حرکات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔